خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں شہزاد رضا. آج ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بجلی کے جو صارفین ہیں ان سے اگر وہ ایک حد سے زیادہ بجلی یونٹ استعمال کرتے ہیں 300 یونٹ یا اس سے زیادہ، سو ان کا جو بجلی کا بل ہے اس پہ جو فی یونٹ کے حساب سے وہ بل کی ادائیگی کرتے ہیں وہ قریباً 12 روپے اس کو فکس کیا گیا. جبکہ آپ زیادہ بجلی یا زیادہ یونٹ استعمال کریں تو یہ جو سلیب بڑھ کے فی یونٹ جو ہے یہ 20 سے اوپر 25 کے قریب تک چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے سردیوں میں سو ہمارا بل کم آئے گا. اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس فیصلے کے وہ یہ کہ جو گیس کے اوپر یعنی کہ نیچرل گیس جو ہے قدرتی گیس کے اوپر جو پریشر آتا ہے سردیوں کے مہینے میں گھریلو صارفین جو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ہیٹر جلائیں یا گیس جلائیں، اس میں اس کو اس گیس پہ کم پریشر آئے. اور جو گیس ہم نے استعمال کرنی ہے صنعتی یونٹس میں یا سی این جی اسٹیشن پہ یا کمرشل کسی بھی ایکٹیویٹی میں تو وہاں پر گیس زیادہ مل سکے. حکومت کی یہ اولین ترجیح ہوتی ہے کہ چاہے بجلی ہو یا گیس ہو سب سے پہلے جو گھریلو صارفین ہیں ان تک پہنچنی چاہیے. ان کی ضرورت جب پوری ہو جائے سو پھر وہ صنعتی جو ہمارے یونٹس ہیں اس جگہ تک جو ہے وہ گیس یا بجلی جائے. تو یہ فیصلہ کرنے کا مقصد یہ بھی کہ ہم اپنی جو طلب ہے ڈیمانڈ ہے بجلی کی اس سے کہیں زیادہ بجلی اس وقت پاکستان میں بن رہی ہے. ایک خوشائند بات بھی ہے لیکن اس کا ایک ڈاؤن سائڈ افیکٹ بھی ہے. وہ یہ کہ اگر ہماری سردیوں میں بجلی کی جو کھپت ہے یا کنزمپشن ہے وہ 10,000 میگا واٹ کے قریب رہ جاتی ہے سو ایڈیشنل 20-25 ہزار میگا واٹ جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور لیکن ہم نے جو معاہدے کیے آئی پی پی سے جو ہمارے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کی مد میں ہمیں انہیں کیپیسٹی چارجز دینے ہیں چاہے بجلی استعمال ہو یا نہ ہو. سو اس برڈن کو بھی کم کرنے کے لیے اور گیس کے اوپر پریشر کم کرنے کے لیے یہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے. اور اس میں جو گھریلو صارفین ہیں خاص طور پہ ان سے بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ بجلی کا استعمال سردیوں میں زیادہ کریں اور گیس کے اوپر جو ہے ہولا ہاتھ رکھیں کم ہاتھ رکھیں. اس پر گفتگو ہم کرتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جہانگیز خان صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروڈکشن ہے OGDCL کے. بہت بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. غیاث پراچا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، صدر ہیں CNG ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. پراچا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب آپ سے میں اگر آغاز کروں گفتگو کا اور تھوڑا سا میں پیس سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں پروگرام کا. وہ ہم سنتے تھے نا جی بجلی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے، بڑا مشہور ایک اشتہار ہوتا تھا. لیکن اب ہم حکومت فار رائٹلی سو کہ ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے سو ہم کہہ رہے ہیں بجلی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. لیکن ایشو اس کے ہمارے پاس گیس بھی بہت زیادہ تھی کسی زمانے میں اور مطلب بہت کم بل بھی آتا تھا، بڑا وہ کرتے تھے. سو کیا ہوا کہ ہماری ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی یا یہ کہ گیس جو ہے جو ہمارے ذخائر تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے؟ کیا ہوا یہ؟ اچھا، میں یہاں سے کیونکہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کر دیا. پہلے تو یہ ہے کہ بجلی زیادہ پیداوار ہو رہی ہے تو لگ کہاں رہی ہے، عوامی سوال ہے. اور وہ اگر عوامی سوال کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر وہ ان کے پاس آ رہی ہے تو 31 اور 31 کو بلنگ ہونی چاہیے. تو بل کا بیل آؤٹ پیکج جو ہوتا ہے وہ تقریباً 57 ڈیز کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین سے جو ہے وہ زیادہ چارج کیے جا رہے ہیں. یہی دیکھ کر کے جو ہے وہ حکومت نے اس کا فیصلہ کیا اور اس میں جو کارکردگی کے طور پر آیا اس میں یہ دیکھا کہ 300 یونٹ سے زیادہ چارج ہوگا تو اس کے اوپر 5 سے 7 روپے ان کو جو ہے وہ آسانی دی جائے گی. ریسنٹ ٹائم میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیٹرولیم کے اندر اور ڈیزل کے اندر 200 ارب روپے حکومت کو اپنے خزانے سے دینے پڑے تاکہ 2 روپے جو ہے وہ پیٹرول سستا ہو اور اسی طریقے سے لائک وائز 2 روپے یا 1.5 روپے کے قریب ڈیزل سستا ہو. اچھا، اب یہاں سمجھ لیں کہ یہ میں نے جو عرض کیا آپ کے سامنے اس کے اوپر میں اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ کے ساتھ سہارا لے کر آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ وداؤٹ سٹیٹس بات میں کر نہیں سکتا. سو آئی پی پیز کمپنی کا جو ابھی اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس 613 ارب 92 کروڑ روپے ہے جو انہوں نے حکومت 613 ارب 92 کروڑ آئی پی پیز کی کیپیسٹی کی جو ادائیگی ہم نے کرنی ہے. مطلب یہ سرکولر ڈیٹ عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ کرنی ہے. دوسرا امپورٹنٹ بات جو یہ صرف فائنڈنگز میں پہلے بتا رہا ہوں. پھر کیپیسٹی پیمنٹ کا جو سمپل انہوں نے بتایا کہ یہ جو غیر معمولی گردشی قرضہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق بجلی جو تقسیم کار کی جو کمپنیز ہیں اس میں تقریباً 1,12,055 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکے. اور پلس اس کا جو زر مبادلہ دیکھیے کہ 1 ارب 65 ارب روپے کے قریب بقایا جات کا جو اضافہ ہوا ہے وہ ابھی ہمیں بقایا جات دینا ہے. یعنی 63 ارب روپے کا مزید بقایا جات ہم نے دینا ہے. 2021 کے اندر یہ پاور کا سب سے بڑا چیلنج تھا. اب آپ نے کہا کہ بجلی پروڈیوس زیادہ ہو رہی ہے.
تو پھر ہمارے پاس انڈسٹریل سیکٹر کو کیوں نہیں مل رہی, باقی چیزوں کو کیوں نہیں مل رہی؟ اگر وہ سستی, وہ تو 5 سے 8 روپے پر یونٹ مانگتے ہیں. آپ اگر جتنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں گے, بجلی جتنی سستی کر کے آپ دے دیں گے, صنعتیں اتنی بڑھ جاتی, اتنی آپ کے پاس یہ بڑھ جاتی. تو یہ ریشنالٹی کے مطابق, عقلیت کے مطابق لوگ کہیں گے بھائی بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے تو ہم کو دو, ہم جو ہے وہ صنعتیں بڑھا لیتے ہیں, وہ کہاں جائے گا؟ اچھا 1 منٹ مجھے آپ اور دیجیے گا کہ اس کے اندر نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ 8,417 لائسنس جاری کیے گئے. اس ایک اور رپورٹ کے مطابق الیکٹرک پاور پلانٹس کی بجلی کی پیداوار جو ہے وہ پلانٹ سے زیادہ مہنگی رہی. یعنی جو نئے پلانٹس تھے ان کو بجلی جو فیول ہے وہ نہیں دیا گیا, اور جو پرانے پلانٹس کو چلایا گیا. اب اس میں جو آپ کہیں گے کہ میں کیپسولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کنکلوسیو پوائنٹ اس میں کیا ہے, وہ یہ کہ پورا کا پورا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے الیکٹرسٹی کا, یہ حکومت کے اوپر تو بوجھ ڈال دیتے ہیں, حکومت کے فیڈرل یونٹ کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں, نیچے کرپشن حد سے زیادہ ہے, اور اس کے اوپر ایکشن لینے کی تمام تجاویز ہیں. اور یہ جو حکومت کو ڈائریکٹ سبسڈی دینے کی بات تو کر دی گئی ہے, لیکن یہ بلنگ سسٹم کی کاروائی کی جا رہی ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, میٹر ریڈر سے لے کر پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ پہ کوسچن مارک تو آ گیا. فائدہ تو ہوگا نا یہ جو فکس ٹیرف کیا آپ نے؟ جی, یہ ریسنٹ ٹائم کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم سولوشن اس کو کہتے ہیں, شارٹ ٹرم سولوشن کے لیے وہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں ایک ساتھ ایک اور بھی بات بتا دوں, جو اضافہ ہو رہا تھا اس کے اوپر سمپل یہ بات, یعنی جیسے پیٹرولیم لیوی 600% ہمارے پاس ہے, 600 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی ہے. وزیر اعظم نے شوکت ترین صاحب کو منع کر دیا اور انسٹرکشن دی کہ پیٹرولیم لیوی نہ لگائیں. اس کے اوپر جو ہے وہ حکومتی خرچے سے 200 ارب روپے جو ڈالا گیا. اس کے اوپر ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ جو اطلاق ہونا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بھی سمجھیں کہ حکومت اپنے انسٹرکشن اور فورسفلی ان کو بجلی سستی کرنے کے اوپر کہہ رہی ہے, لیکن 2010 سے لے کر اب تک کی جو کرپشن ہوئی اس پورے پاور سیکٹر کے اندر, وہ انتہا سے زیادہ تھا. یہ قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ پبلک ہو یا جتنی پرائیویٹ سیکٹرز کی ہیں, وہ بجلی بنا کے وہ جاتی کہاں ہیں. پھر رینیوبل انرجی کے اوپر بات کروں, اس کے بعد میں اس کے اوپر میں اس کو ڈیٹیل بات نہیں کرتا, صرف ایک پوائنٹ سن لیجیے. رینیوبل آپ کی ایتھنال, آپ کا جو گیسولینز, آپ کی جو گیسز ہیں وہ ساری جا کر رہی ہیں, اور اتنے سارے جو ہے وہ کوئی 40 میگا واٹ بنا رہا ہے, کوئی 30 میگا واٹ بنا رہا ہے. یہ ساری بجلی جب جا رہی ہے تو ڈسپرس ہوتی ہے, ڈسپرس ہو کر ہماری عوام اور صنعتکار ان سب کو نہیں پہنچے گی تو کہاں جائے گی. بالکل ٹھیک. جہانگیر خان صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, ایک تو آپ کے ادارے کا کام ہے کہ نئے ذخائر تلاش کرنا, گیس جو ہے وہ کمپنیز تک پہنچانا کہ وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں, تو ایک تو اس فیصلے سے یقیناً گیس کے اوپر پریشر کم آئے گا جو یہ حکومت نے فیصلہ کیا. لیکن اس کے ساتھ یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ گیس میں ایک زمانے میں تو ہم بہت خود کفیل کہلائے جاتے تھے اور بلز بھی بہت کم آتے تھے, گیس کی کمی بھی کبھی نہیں, نہ پریشر آپ کا کم ہوتا تھا. اب کیا ہوا؟ تھینک یو ویری مچ سے. ہاں, میں سمجھتا ہوں پہلے تو میں بتا دوں کہ او جی ڈی سی سے میرا تعلق ہے, اور او جی ڈی سی پاکستان کی سب سے بڑی ای اینڈ پی کمپنی ہے. اس وقت ہم او جی ڈی سی میں جو ہماری ٹوٹل گیس پروڈکشن ہے انڈیجنس, اس کا ہم کوئی 30% کے قریب ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور آئل میں ہم تقریباً 48% ہماری کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت فیول جو کہ یوز ہوتا ہے یوٹیلیٹی میں, جس کو ایل پی جی کہتے ہیں, تو ایل پی جی پروڈکشن میں بھی او جی ڈی سی از دا نمبر 1 ان پاکستان, اینڈ وی آر کنٹریبیوٹنگ اباؤٹ 35% آف ایل پی جی آف ٹوٹل پروڈکشن. اصل میں بات ایسے ہے کہ جی جتنی بھی ای اینڈ پی کمپنیز ہیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں, او جی ڈی سی بھی کر رہی ہے. او جی ڈی سی اس وقت سب سے بڑی جو بلاکس ہیں, اس وقت ہمارے پاس کوئی 50 بلاکس ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. اور اس وقت ہمارے الحمدللہ 51 ایسے پروڈیوسنگ یونٹس ہیں, فیلڈز ہیں جہاں سے ہم آئل اور گیس پروڈیوس کر رہے ہیں. تو او جی ڈی سی دونوں لحاظ سے گیس سپلائی کر رہی ہے. ایک سوئی گیس کمپنیز کو بھی ہم گیس دے رہے ہیں, اور دوسرا ہم پاور سیکٹر کو بھی گیس دے رہے ہیں. اس وقت پاور سیکٹر کو ڈیڈیکیٹڈلی بلوچستان سے ہم 330 ملین گیس اچ پاور کو دے رہے ہیں جہاں سے وہ بجلی بنا رہے ہیں. اچھا, پر خان صاحب اگر باقی یہ میں اس کا جواب دے دوں تھوڑا سا کہ یہ بیسیکلی ایکسپلوریشن تو ہو رہی ہے, لیکن جس حساب سے کوئی بڑے ریزروائر پاکستان میں ملنے چاہیے تھے سوئی کی طرح, اس لیول کا ہمیں ابھی تک کوئی بڑا ریزرو یا کوئی ذخیرہ نہیں ملا. باوجود تلاش کے جی تلاش ہو رہی ہے, تلاش میں کوئی کمی نہیں ہے. اس وقت بھی بلوچستان میں ہماری موجودگی ہے, وہاں پہ ہم ایکوزیشن کر رہے ہیں.
کے پی میں کر رہے ہیں. کے پی میں الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں او جی ڈی سی کو ایک بہت مطلب بڑی کتنا یہ کامیابی چلیں آسان ملی ہے. لفظوں میں اس کو شارٹ کر لیں کہ ابھی کتنا ایریا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ ان ایکسپلورڈ ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایریا ہے کہ جہاں سے آپ کو امید ہے کہ یا امکان ہے کہ یہ گیس نکل سکتی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بہت سارے ایریاز میں سمجھتا ہوں جو ابھی تک ان ایکسپلور ہے، اور اس کی کچھ ریزن بھی ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ سیکورٹی ریزن ہے. اچھا جہاں خیر ہمارے اداروں بلوچستان نے میں بڑا زبردست کام اسپیشلی کیا اور ہے. ادارے کام کر رہے ہیں اور انہی کی پروٹیکشن میں ہم کام کر رہے ہیں. گوادر میں ابھی ہم سسمک ایکوزیشن کر رہے ہیں، بڑا پوٹینشیل ہے. کولو کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے، وہ بلاک ہم نے لیے ہوئے ہیں. تو کوششیں ہو رہی ہیں، اور مجھے امید ہے جیسے ابھی ہمیں ایک ریسنٹ، جیسے میں کہہ رہا تھا، ایک ڈسکوری ملی ہے ولی کی کے پی میں، لکی مروت کے ایریے میں. وہ بڑے عرصے کے بعد ایک بہت بڑی ڈسکوری اس کی میں تفصیلات آپ سے لیتا ہوں. تو اس حوالے سے میں واپس امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف جائیں دوبارہ گے. آپ کے پاس جانے باتا ہوں. غزالہ سیفی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ممبر قومی اسمبلی ہیں. سیفی صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سے سوال کرنے سے پہلے غیاث پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سی این جی ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. غیاث پراچا صاحب بہت شکریہ. تقریباً ارلی 90s سے سٹارٹ ہوا سی این جی کا پاکستان میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اور مشرف ایرا میں انسینٹیو بڑے دیے گئے، ٹیکس فری مشینری پلانٹ، سی این جی کٹس وغیرہ، تو ایک وہ ہو گیا. اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اب یہ آلٹرنیٹ آ گیا ہے مہنگے فیول کا، پیٹرول کا. لیکن اگر اب آپ جائیں ڈلوانے ایسے پمپ پہ جہاں پہ سی این جی اور پیٹرول دونوں ہیں تو خاص فرق نہیں ہے. تو آپ کا بزنس کیا اسی طرح چل رہا ہے یا کیا ہوا؟ دیکھیں پہلے تو جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ الیکٹریسٹی کا ایشوز ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا لیکن دیر سے کیا. ساری دنیا میں پائپ سے گیس جو ہے نا ڈومیسٹک سیکٹر کو نہیں دی جاتی، کیونکہ بجلی جو ہے وہ کول سے بھی بنتی ہے، پانی سے بھی بنتی ہے، الٹرنیٹ اس کے 5-6 ذرائع ہیں. وہ تمام کے تمام ذرائع جب ایک سسٹم میں اکٹھے ہو کے جاتے ہیں نا تو اس کی پرائس علیحدہ ہو جاتی ہے. اور گیس جو ہے صرف وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو گیس کے علاوہ کوئی ان کی انڈسٹری کسی چیز اور بجلی پہ چل نہیں سکتی. اور گیس کو پہنچانا جو ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے، بجلی کا جو پہنچانا ہے اس کا خرچہ کم ہے. تو ساری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں گیس کا پائپ بچھایا جاتا ہے. تو اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، ہماری اس پروگرام کے تھرو گورنمنٹ کو یہ تجویز ہے کہ میکسیمم اس چیز کو یعنی کہ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی منقطع کر دیں. جو لوگ چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نئے کنیکشنز نہ دیں. جی نئے کنیکشنز گیس ہے نہیں، اور ہر 6 مہینے بعد یہ لوگ 10 لاکھ کے کنیکشنز 5 لاکھ کے کنیکشنز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گیس کا ریٹ بھی مہنگا ہو جاتا ہے. اور جو بیچارہ ابھی گیس لے رہا ہے اس کو بھی پھر گیس نہیں ملتی. پرابلم تو یہ ہے نا کہ چلو نئے کو تو دینا دور کی بات ہے، جو ابھی لے رہے ہیں نا اس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، پریشر والیوم تو ایک ہی ہے. تو اس چیز کو نا بڑا اہم کردار ہے. مشورہ دینے کہ لوگ جو ہیں گھروں میں جو نئے کنیکشن لگ رہے ہیں اپنے یا نئے یونٹس بن رہے ہیں تو سلنڈر استعمال کریں. نہیں لوگ نہ کریں، بجلی پہ ہی جس طرح گورنمنٹ نے یہ سستی کی ہے ان کو گھر کرے. بجلی ہر جگہ پہ ہے، بجلی پہ ساری جگہ پہ کوکنگ بھی ہوتی ہے، ہیٹنگ بھی ہوتی ہے، پانی بھی گرم ہوتا ہے، ہر جگہ ایک پوری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نا. یہ اگر سردیوں میں بجلی کے یونٹ میں کمی کی گئی لیکن جب گرمی پیک سیزن آئے گا اس وقت لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ دیکھیں میں اس کی بڑی اچھی آپشن، یہ اس کی وجہ کم کرنے کی ایک اور بھی تھی. جس طرح بھائی نے فرمایا کہ کیپیسٹی چارج جو ہے نا یہ دیا جاتا ہے فکس، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیپیسٹی چارج تو دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. اب گرمیوں میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بجلی بنانے کی صلاحیت ہے پہنچانے کی یا کیپیسٹی چارج دیتے ہیں. تو یہ گرمیوں میں سردیوں میں دونوں صورتوں میں بجلی کریں، آہستہ آہستہ یہ چیز بہتر ہو جائے گی. ابھی اس وقت سردیوں میں گیس جو ہے جس طرح او جی ڈی سی میں صاحب نے بتایا کہ کم آ رہی ہے، امپورٹڈ گیس آ رہی ہے، اور امپورٹڈ گیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگی ہے. اگر گورنمنٹ وہ زیادہ منگواتی ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ بجلی جو ہے زیادہ مہنگی بنے گی. تو بہتر ہے کہ جو بجلی ابھی اویلیبل فیسلٹی میں سسٹم میں موجود ہے اس کا ریٹ بھی کم ہے، اور یہ نہ کہ اس کو ضائع کیا جائے، فکس چارج دے، اس کو پورے استعمال کیا جائے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو گیس ایسی انڈسٹریز ہیں جو گیس کے پروسیس کرتی ہیں وہ گیس کو یوز کر سکیں گے. دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جن لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے اور وہ لوگ مجبوراً ایل پی جی یا بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ فیزیبل ہو جائے گا ان کو کہ بجلی کو استعمال کر سکیں. ورنہ یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ آدھے لوگ سستا گیس استعمال کریں اور آدھے لوگ. ایک سوال پھر غزالہ صاحبہ کے پاس جاتا ہوں، وہ یہ کہ
آپ لوگ کافی پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی نہیں ہو رہی, کئی ماہ جو ہے وہ تعطل کا شکار بھی ہوتی ہے بیکاز کہ آپ کے پاس گیس اتنی مقدار میں موجود نہیں ہے. لیکن جو میں نے سوال کیا کہ آپ کو زیادہ فرق نہیں ہے پرائس میں, جو ایک 50% کا ڈفرینس ہوتا تھا پیٹرول اور سی این جی میں, وہ رہا نہیں. سو اگر اب ملے نہ ملے تو کوئی اس سے زیادہ فرق جی آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کیونکہ سی این جی جو ہے گورنمنٹ کی نظر میں نا آخری پرائرٹی ہے کہ پہلے ڈومیسٹک صارفین کو, پھر بجلی بنانے والے, پھر انڈسٹریز, فرٹیلائزر اور سی این جی. جبکہ پاکستان میں جس طرح میں نے کہا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پائپ سے, اسی طرح یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ سی این جی کو آخری پرائرٹی ہے. جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز ہیں, امریکہ, یورپ, وہاں پہ سی این جی جو ہے پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کیونکہ انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. نہیں لیکن امریکہ میں جا کے آپ چولہا جلائیں نا تو اس میں بھی گیس آتی ہے, پائپ سے ہی فراہم کی جا رہی ہے, تو پاکستان واحد ملک نہیں ہے. جی نہیں, میں سی این جی میں کہہ رہا ہوں, اب وہاں پہ بھی پرائرٹی ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیں, دہلی میں صرف وہ بس اور ٹیکسی چلے گی جو سی این جی ہے, ورنہ گاڑی کو شہر میں چلنے کی اجازت نہیں ہے. اب جہاں تک مسئلہ ہے سی این جی کا, تو یہ امپورٹڈ گیس گورنمنٹ نے ابھی لی ہے اور یہ کچھ عرصے میں مہنگی ہو گئی ہے. اس میں ہمارے کچھ اداروں کی بد انتظامی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نومبر سے یہ گیس جو ہے سستی ہو جائے گی. قطر کا نیا, اور فروری سے جو ہے گیس کی قیمت پیٹرول کے مقابلے میں 30% سستی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اپنی امپورٹ کرے, اس میں تقریباً 95% رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں. اس کے آنے سے گیس کی قیمت جو ہے پیٹرول کے مقابلے میں 40% سستی ہو جائے گی. اور پیٹرول کا قیمت کا فرق ایک اور پڑا ہے کہ گورنمنٹ نے جو پیٹرولیم لیوی تھی 30 روپے, اس کو صرف 2 روپے 62 پیسے کر دیے. تو 28 روپے اگر پیٹرول پہ آپ پرانا ایڈ کریں تو گیس تو آج بھی سستی ہے. لیکن گیس میں انہوں نے کیا کیا کہ سیل ٹیکس 5% جی اچھی بات ہے. یہ تو گورنمنٹ نے اپنا سسٹم چلانا ہے, کیسے چلانا ہے ہم تو. میں واپس آتا ہوں پراچا صاحب. غزالہ سیفی صاحبہ, یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سنی, بات یہی ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ کابینہ نے کیا کہ بجلی کے بل کم آئیں گے اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے اور گیس پہ لوڈ ہمارا کم ہوگا. لیکن بات وہ یہی کر رہے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ گھریلو صارفین کو مطلب ٹاپ پرائیورٹی پہ نہ رکھیں اس طریقے سے, خاص طور پہ جو نئے کنیکشن لگ رہے ہیں. ایک ڈیبیٹ ہے یہ کہ انڈسٹری کو گیس پرائیورٹی بیسس پہ جانی چاہیے تاکہ بجلی کا لوڈ کم ہو, اور گھریلو صارفین کو باور کرانا چاہیے کہ بجلی زیادہ استعمال کریں. شکریہ بہت بہت. یہ ایک بہت اہم انرجی سلیوشن کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ انرجی سلیوشنز کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم آلٹرنیٹ انرجی سلیوشنز لے کر آ سکتے ہیں. آج اب جو سردی آئے گی اس میں تو بہت ساری چیزوں پہ کنسیشنز مل جائیں گے, مگر ہمیں لانگ ٹرم ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیے کول ہے موجود, مگر انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے نان ایمیسو انرجی یوٹیلائزیشن کی. کول کو ہمیں اس طرح سے استعمال کرنا پڑے گا جس کے اندر ایمیشنز کم ہوں. پاکستان نے آج تک اتنی ایمیشنز نہیں ہیں, پاکستان کی انوائرمنٹلی اتنا ڈسٹرکٹیو ہمارا پلان نہیں رہا ہے کہ جس سے دوسرے ممالک کو یا ہماری اپنی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچے. مگر ہمیں کچھ ایریاز میں نان ایمیسو انرجی یوزز بھی کرنے پڑیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ گیس مہنگی ہے اور گیس اب اور لوگوں تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکتی, تو یہ ریئلائزیشن کہ گیس ہمارے پاس ہے, گیس کے وہ ذخائر جن کی تلاش ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ ہمارے پاس وہ ذخائر مل جائیں اور ہم اس کو پھر اس طرح سے ملتے ہیں گیس کے بھی, آئل کے بھی, بٹ وہ ان کی جو ریزروز ہیں بہت کم ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایز اے گورنمنٹ کے بہتر سلیوشن آئے, عام آدمی کی زندگی بہتر ہو اور اس کے گھر میں بجلی موجود ہو. تو اس کے لیے بہت سارے اور آلٹرنیٹیو. سیفی صاحبہ, آپ کیونکہ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ, ابھی ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اگر اتنی مقدار میں بجلی موجود ہے سو وہ انڈسٹریز کو کیوں نہیں مل رہی, اور اگر آپ ٹھیک ہے یہ ایک فیصلہ کیا, بڑا انقلابی اقدام ہے یہ اور اس سے یقیناً فائدہ ہوگا, لیکن اس ریٹ پہ انڈسٹری کو فراہم کی جا سکتی ہے کہ بجلی کوئی ایسی چیز ہے نہ آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں, نہ آپ اسے, ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم انفراسٹرکچر ہے کہ ہم کوئی 7 ہمسائے ممالک میں اس کو ایکسپورٹ کر دیں, سو وہ ہم نے اس کی کھپت کرنی ہے. جی بالکل, اس کی کھپت تو ہم نے ہی کرنی ہے, اور اسی لیے میں صرف اس ٹرم کی بات کر رہی ہوں جو فیبرری تک لاسٹ کرے گا, جس کے اندر کنسیشنل ریٹس کی بات ہوئی ہے. مگر ہمیں لانگ ٹرم سلیوشنز کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, اور ہمیں یہ لانگ ٹرم سلیوشنز لے کر آنے ہیں جس میں سولر انرجی بھی, ہمارے پاس کول کا ریزرو ہے بہت بڑا, مگر انٹرنیشنل پریشرز ہیں کہ جی آپ کول انرجی کو اگر آپ یوز نہ کریں جس میں ایمیشنز بہت ہوں گے اور بہت زیادہ انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہوگا,
تو اس کے لیے بھی ہمیں سائنٹیفک سلیوشنز لے کر آنے چاہیے, اور ہمارے پاس جو پرائیویٹ جو ریسرچرز ہیں وہ بھی کسی سلیوشنز کے ساتھ آئیں, بیکاز ہم اتنا بڑا کول ریزرو کو لاک ڈاؤن کر کے کلوز اپ کر کے انٹرنیشنل پریشر میں آ کے بند نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی یوٹیلائزڈ فار آور انٹرسٹ, فار دا پراسپیرٹی اینڈ فیوچر آف آور کنٹری. ہمارے لوگوں کو پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تعداد بڑھ رہی ہے, ہاؤسز بھی بڑھ رہے ہیں اور کنزمپشن بھی بڑھ رہا ہے, تو وہ کنزمپشن جو کہ ہمارے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل ہم گیس سے پورا نہیں کر سکتے. انرجی سلیوشنز پہ ہمارے ہیں, تو ہمیں فی الحال تو ہم الیکٹرسٹی کے جو ٹیرف ہے اس کو ہم کم کنٹرول کر لیں گے, مگر ہم فیوچر کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہم انرجی سلیوشنز, دیکھیے بہت سارے پرائیویٹ لوگوں نے, انٹرپرائزز نے سولر انرجی کی طرف بھی سلیوشنز لے کے آئے ہیں. سولر انرجی جو ہے اس سے اکوپڈ ہیں, بہت سارے ولیجز بھی ایسے ہیں جہاں پہ صرف سولر انرجی سے ریلیٹڈ سلیوشنز ہیں, اور وہ اس پہ میں تفصیل سے آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کہ سولر آلٹرنیٹ, غزالہ صاحب آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس پہ میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پہلے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے میرا, وہ یہ کہ جو فیصلہ کیا سی این جی کو پاکستان میں لانے کا اتنے بڑے پیمانے پہ, اور بڑا اس پہ وہ کیا گیا, اور بعد میں تنقید بھی ہوئی, شوکت عزیز صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان پہ بہت تنقید ہوئی, تو آپ ویسے پرسنلی کیا سمجھتے ہیں, فیصلہ ٹھیک تھا یا ہمیں سی این جی کو اس طرح پروموٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ دیکھیں سی این جی کو لایا گیا تھا کہ انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ کے لیے اور انڈسٹریل معاملات کے لیے لایا گیا تھا. جب پھر اس کو کنزیومر بیس کر دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ جس چیز کی بھی کنزمپشن ہم بڑھاتے ہیں, ہم نے سلنڈر لانا شروع کر دیا اور کنزمپشن اتنی زیادہ بڑھا دی کہ ہمیں شروع میں تو وہ سستی چیز پڑتی ہے. جب بھی کوئی چیز شروع میں سستی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ کنزمپشن بڑھتے ہی اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا میں بڑی شارٹلی تیزی سے آتا ہوں. حکومت نے یہ شارٹ ٹرم نہایت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے, لیکن اس سے سب سے بڑا کوسچن مارک اس بڑے ادارے پہ آتا ہے جو کہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہے, خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے اوپر. محترمہ نے فرمایا, میں انہی کے وساست سے ان سے کوسچن کی صورت میں آپ ہی کے توسط سے سوال بھی کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سولر کا یا باقی بالترتیب جو بجلی سے, شمسی توانائی سے, ایتھنال پہ میں نے بہت کام کیا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی ٹوٹل ایتھنال جو ہے وہ 1% بن رہا ہے, سولر آپ کے پاس 1% بن رہا ہے, اور رینیویبل انرجی ٹوٹل 1 سے 2%, یعنی سرے سے کام ہی نہیں ہوا. اچھا اب یہاں پر اگر کام ہوا ہے تو اس کو بیک اپ کرتے ہیں, کیونکہ 12 سے 27 ہزار میگا واٹ سے لے کر تقریباً 85% تک بجلی اس سے بن سکتی تھی ایتھنال وغیرہ سے, یعنی آلٹرنیٹ فیولنگ سے. آلٹرنیٹ فیول انرجی سے تو نہیں بنی. اب پوائنٹ یہ تھا کہ جو پچھلے دنوں آئی پی پیز کے اوپر آپ کو بات میں نے کی, تو اگر آپ سمپل یہ دیکھیں صرف ڈیٹ کے 2.280 یعنی تقریباً 613 ارب روپیہ, 613 ارب روپیہ کے آئی پی پیز کو اور جسکوز اور ڈسکوز کی پیمنٹ ہم نے کرنی ہے 1. لیکن اگر یہ جو ریلیف دیا ہے یہ اسی طرح کا ریلیف ہے, یہ اگین تھینکس ٹو پرائم منسٹر جو کہ انٹروین کر کے زبردستی خزانے کے اندر سے حکومت کے اوپر لگا رہے ہیں, یعنی 200 ارب روپے. وہ ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ سولوشن اورینٹڈ بات کیجئے کہ 50% ہم انرجی میں لیس ہو گئے, کب ہوگا کے اوپر تو سوال ہوگا نہیں, لیکن اس وقت جو سزا کی بات ہوئی ہے اور جو کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ تمام ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا. وہ کتنے لوگ ہیں جن کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا, پلس جو ہم نے اماؤنٹ دینی ہے فیول سپلائرز کو, یہ سی این جی اور ایل پی جی دینی تھی, جو پرانے جو ہمارے جو پلانٹس تھے ان کو بجلی بنانے کے لیے, وہ پرانے والوں کو کیوں دی, نئے والے پلانٹ کیوں نہیں چلائی, اس کے اوپر تو ایک بہت بڑا آڈٹ بنتا ہے. اور وہ جو بجلی ہم زیادہ بنا رہے ہیں اس کی کھپت کا یہ تو سولوشن تھینکس ٹو اگین پرائم منسٹر کہ وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں. پورا کا پورا مینیجریل نیچے سب ڈویژنل ڈپارٹمنٹس کے در ہیں, اور اس کے اوپر سوال تین چار سوال. پرائز صاحب وقفہ کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں, ایک بریک لے لیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد گفتگو ہماری جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے تھے گیس اور بجلی، اس کی کنزمپشن، اس کی کھپت، اس کی پروڈکشن پہ. غیاث پراجہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے وقفے سے پہلے جو بات ڈاکٹر اسنین جی صاحب نے کی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی سی این جی کو نا اس لیے انٹروڈیوس نہیں کیا گیا تھا کہ گیس پاکستان میں تھی. سی این جی کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ پاکستان کا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو اور عوام کو نا سستی سفری سہولیات ملیں. اچھا اب پرابلم کیا ہوا کہ آج بھی ہم نے کچھ ایک ہفتہ پہلے شوکت ترین صاحب سے ملاقات کی. 162 ارب روپیہ ایک سال میں سیونگ ہوتی ہے اگر امپورٹڈ ایل این جی لی جائے پیٹرول کے مقابلے میں گاڑی استعمال کرے, کیونکہ یہ برنڈ کا 13% ہوتا ہے. تو 162 ارب روپیہ آپ کا امپورٹ بل پہ کم ہوتا ہے. ایشو کہاں پہ ہے ہمارے پاکستان میں گیس کا؟ گیس کی ڈسٹریبیوشن. گیس کی 5 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری کہتی ہے کہ میں نے 300 روپے سے زیادہ نہیں دینا, جبکہ وہ ایل پی جی جو ہے 1000 روپے میں لیتی ہے, بجلی 1000 روپے میں لیتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے گیس 300 روپے میں لینا. اور وہ نہیں کہتی, ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو 300 روپے میں دے دیں. دوسری کیٹیگری ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو گیس جو ہے آپ سستے ریٹ پہ دیں. اب وہ یہ دیکھتی نہیں ہے کہ اس کے اگینسٹ ان کو کتنی ایکسپورٹ مل رہی ہے اور وہ گیس جو ہے سبسیڈائز ریٹ پہ مل رہی ہے. تیسری چیز جو ہے ہماری فرٹیلائزر ہے کہ جی کسانوں کو سبسڈی دیں. کسانوں کو سبسڈی ملنی ہے یا نہیں ملنی, لیکن جو کھاد بنانے والے ہیں ان کو سبسڈی مل جاتی ہے. اب جو بڑے یوزرز ہیں, اچھا چوتھی چیز جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں اپنی بجلی بناتے ہیں, تو گورنمنٹ کو جو پلانٹس ہیں ان کو بجلی بنانے کے لیے گیس نہیں ملتی, اور پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے پلانٹ لگاتے ہیں, ان کے ایفیشنسی لیول 28% ہے. اب جو گورنمنٹ کے نئے پلانٹ لگے ہیں ان کے ایفیشنسی لیول 62% ہے. اچھا اب یہ جب گیس استعمال ہوتی ہے تو جو اصل بزنس مین ہے اس کا
کا منافع کیا ہے. سستی گیس اور نارمل گیس کا جو ڈفرنس ہے وہ منافع کر رہا ہے, اس کا بزنس چلے یا نہ چلے, اور اس کے لیے وہ گورنمنٹ کو پریشرائز بھی کرتا ہے, وہ اخبار میں اپیلیں بھی دیتا ہے. وہ اچھا جس کا زور چل گیا آپ گیس, کا مسئلہ تو حل ہونے جا رہا ہے. ہمارے مسئلے کا حل کیا, آپ نے تو امپورٹڈ گیس اب منگوانی ہمیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اجازت دی ہے اور ہم نے اوگرا سے اس چیز کا لائسنس لیا کہ پورے پاکستان میں سی این جی سیکٹر کو ٹرانسپورٹ کریں گے اپنی گیس. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی رکاوٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں منسٹر یعنی پیٹرولیم ماضی میں جو پائپ لائن کے ذریعے آپ کے اسٹیشن تک گیس آتی تھی اب وہ نہیں ہوگی, آپ اپنی امپورٹڈ گیس نہیں, وہ امپورٹڈ انہی پائپ لائن میں ہوگی. ان پائپ لائن میں گنجائش ہے گیس پہنچانے کی, لیکن گیس نہیں ہے. ابھی جو ونٹر میں بھی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے بجلی کے لیے, وہ اس لیے کہ نومبر دسمبر جنوری میں گیس مہنگی ہے, انہوں نے منگوائی نہیں. اب جب گیس منگوائی نہیں تو لوگ کیا کریں گے, تو وہ چاہتے ہیں کہ چلیں جی ڈومیسٹک سیکٹر بجلی استعمال کرے. تو اگر یہ گیس ہم نے امپورٹ کر لی پرائیویٹ سیکٹر نے تو یہ سستی ہوگی اور یہ پیٹرول کے مقابلے میں 30% بچت بھی ہوگی, گورنمنٹ کا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور عوام کو پہلے کی طرح سفری سہولت ملے گی. اور جو لوگ سستی گیس لینا چاہتے ہیں وہ جو ہم لوکل گیس استعمال کریں وہ اس کو استعمال کریں. ٹھیک, بالکل صحیح. جہانگیر خان صاحب, یہ اگر ہمارے گیس کے جو ذخائر ہیں یہ وقت پہ ملتے رہتے یا شاید مطلب ہماری کارکردگی بھی بہت زبردست ہوتی, تو یہ جو گفتگو اور یہ ڈیبیٹ آج ہم کر رہے ہیں یا حکومت اس قسم کے فیصلے کر رہی ہے وہ نہ لینے پڑتے, آپ کو یہ ضرورت ہی نہ پیش آتی. سو وجہ کیا رہی کہ ہم بدقسمت رہے, ان ایفیشینٹ رہے ماضی میں, جس کی وجہ سے ہم میرا خیال ہے, میں کہوں گا کہ ان ایفیشینٹ تو نہیں رہے. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کچھ کمپنیز ای این پی کی کام کر رہی ہیں, کچھ فارن انویسٹر بھی آئے تھے ای این پی سیکٹر میں. انفارچونیٹلی موسٹلی جو فارن انویسٹر تھے وہ تو واپس چلے گئے, اور جو ہماری اپنی کمپنیز ہیں وہ ایفرٹس کر رہی ہیں. اور اسی سال گورنمنٹ نے تقریباً 20 بلاکس آکشن کیے ہیں, جس میں سے 12 بلاکس او جی ڈی سی نے ون کیے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور ابھی جس طریقے سے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جی اپنی ایکسپلوریشن کو ہم بڑھائیں, ہماری اپنی جو ای این پی کمپنیز ہیں وہ اس میں ایفرٹس کر کے تو کچھ کریں, تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ابھی جس حوالے سے بلوچستان میں, کے پی میں, یہاں پہ بہت پوٹینشل ہے ہائیڈرو کاربنز کا. اور انشاءاللہ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں ایک ڈسکوری ملی ہے ولی ایک بلاک, اس میں ہم نے ایک ویل کیا ہے, وہاں ابھی ہم اپریزل ویل کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے ہمیں ایک سبسٹینشیل ٹیکنالوجیکلی ہم بالکل لائک ایڈوانسڈ ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے ٹیکنالوجی میں, کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پہ نہیں ہے. او جی ڈی سی از بیسیکلی سیلف سفیشینٹ ہے. ایکسپلوریشن میں بھی ہم خود کر رہے ہیں, ڈرلنگ بھی ہم خود کرتے ہیں, پروڈکشن بھی ہم خود کرتے ہیں. یہ بڑا اللہ کا کرم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکسپلوریشن از ویری ایکسپینسو بزنس. یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں آلدو کہ ہمیں جو ریزرو ملے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں کچھ بڑے نہیں ملے, لیکن سٹل ہمارا جو ڈسکوری ریٹ رہا ہے وہ 1:2.3 رہا ہے, جو کہ دنیا میں 1:9 ہوتا ہے. تو ابھی یہ ایفرٹس جو ہو رہی, جیسے میں نے کہا بلوچستان کے ایریے میں, کے پی میں, ادھر جیسے ہماری کوششیں ہیں اور ابھی جیسے ہم سروے کر رہے ہیں, ڈرلنگ کر رہے ہیں, تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹ کہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو گیس کا ایشو ہے کافی حد تک وی ول بی ایبل ٹو پرووائڈ گیس ٹو دا نیشن. باقی گورنمنٹ نے جو ٹائم فریم بھی رکھتے ہیں نا آپ کے, مطلب یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس وقت تک ہم یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. جی بالکل, ہمارا اپنا 5 ایئرس پلان ہوتا ہے, پھر اینول پلان ہوتا ہے, اس کے مطابق ہم ڈفرینٹ بلاکس کا ڈیٹا مطلب اس سال میں مثال کے طور پہ اس مالی سال میں آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کتنے فیصد اضافی گیس جو ہے آپ دریافت کر سکتے ہیں, پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ او جی ڈی سی نے تو جو اپنی ایفرٹ کی ہوئی ہے, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 10-15% ہماری گیس پروڈکشن ہوگی انشاءاللہ. اس کے اوپر ہماری ایفرٹ ہے اور وہ ہم سسٹم میں ڈالیں گے. بالکل ٹھیک. غزالہ سیفی صاحبہ, آلٹرنیٹ جو اس کے سورسز آف انرجی ہے, یہ رینیویبل انرجی کی جو ہم بات کرتے ہیں, تو وہ دوسرا یہ شارٹ ٹرم میجر تو ہم لیتے ہیں صارفین کو سہولت پہنچانے کے لیے یا اپنے خزانے پر بوجھ کم ڈالنے کے لیے. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ کارروائی, اکاؤنٹیبلٹی, اگر ایک ادارہ ہے کام کر رہا ہے چاہے کوئی بھی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہ ماضی میں ہوئی ہے اور اب بھی شاید اس طریقے سے جو امیدیں ہیں لوگوں کی شاید نہیں ہو رہی. دیکھیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو, مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ سیریسنس. ہماری جو گورنمنٹ ہے بہت سیریس ہے ٹو پرووائڈ انرجی سلیوشنز اپنے لوگوں کو,
تاکہ زیادہ سے زیادہ فراہمی بھی ہو اور آسان ہو لوگوں کے لیے اس کو حاصل کرنا اور سستی انرجی حاصل کر سکیں. اب ہر علاقے کی ضروریات فرق ہیں اور بڑے شہروں کی ضروریات فرق ہیں اور چھوٹے شہروں اور گاؤں قصبوں کی ضروریات کچھ فرق ہیں. مگر یہ دور جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جانا ہے, ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف اگر جانا ہے تو ہم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انرجی سلیوشنز پرووائڈ کریں, سستی انرجی دیں. فی الحال یہ لو ٹیرف کی بات ہو رہی ہے, اور جب یہ کمپٹیشن ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تو جیسے ایک صاحب جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں, آئی ایم سوری مجھے ان کا نام نہیں پتا, انہوں نے جیسے کہا کہ جب یہ کمپٹیشن ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی انرجی کی کمپنیز ہوں گی جو کہ پرووائڈ کریں گی سلیوشنز, تو پھر کمپٹیشن کی وجہ سے پرائسز بھی کم ہوں گی اور لوگوں کے پاس ایکسیسیبلٹی بڑھ جائے گی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہو اور گورنمنٹ بھی بہترین سلیوشنز لائے. اور جہاں تک OGDC کا تعلق ہے, وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپنے طور پہ جو ریزروز ہیں ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور ایکسپلوریشن پہ کام کر رہا ہے. ہم کسی بھی قسم کی معدنی اور جو ہمارے ریسورسز ہیں اس میں ہم کم نہیں ہیں, اور ہمیں ضرور ہے کہ ہم اپنے ایکسپلوریشنز کو فاسٹ کریں جو ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس بہترین انرجی سلیوشنز ہوں گے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو اکنامکلی ساؤنڈ کرنے کے لیے پہلی اہم چیز جو ہے وہ سیکیورٹی کی بات انرجی ویری رائٹ. اچھا لیکن ایک بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ آلٹرنیٹ جو سورسز ہیں اس پر کام کر رہے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں تو بہت جلدی ہو سکتی ہیں, اور جیسے بھی ایک حوالہ دیا گیا کہ جنرل مشرف کے دور میں مطلب اس کو بہت پروموٹ کیا, انہوں نے ڈیوٹی فری کر دی, چاہے آپ پلانٹس منگوائیں, CNG کٹس منگوائیں, سلنڈرز منگوائیں. سو اس ٹائپ کی چیز جیسے آپ نے سولر کی بات کی یا ونڈ کی بات کی, سو یہ فیصلے کرنا تو بہت آسان ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بڑا اس پہ انکریج ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پہ ان کو چھوٹ دے دیں. جی بالکل, پرائیویٹ سیکٹر کو چھوٹ ملنی چاہیے اور ملے گی بھی, کیونکہ یہ سب کچھ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے کے سب کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ پالیسی بھی بنائے گی اور اپنے اداروں سے بھی کام لے گی, مگر اس کے علاوہ اگر کمپٹیشن ہوگا مارکیٹ میں تو میرا خیال ہے کہ بہتر انرجی سلیوشنز ہمیں ملیں گے پاکستانی قوم کو. ٹھیک, بہتر انرجی سولوشن. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بھی جو بات کر رہے تھے, سو کم از کم ایک آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے, اور دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن پالیسی. جی دیر سویر کی بات تو بالکل درست ہے. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ امپورٹ کرنے والے ہیں, CNG بھی امپورٹ ہونے والی ہے, یہ بھی اچھا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دالیں بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اگین تھینکس ٹو پرائم منسٹر, انہوں نے 90 روپے کی بجلی کے یہ چینی کے بجائے انہوں نے 89.9 یا 7 یا 7.7 کے اوپر رکھی ہے. لیکن مارکیٹ کے اندر ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اگر دیکھیں تو 110 روپے, 130 روپے, 120 روپے یہ چینی مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں جا کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا پڑے گا. حکومت کا کام یقینی طور پر ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے. جیسے بات کی کہ پن بجلی کے علاوہ ہائیڈرو پروجیکٹس لگانا, وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو تقریباً بھاشا ڈیم جو ہے وہ بھی بہت اچھے انیشیٹیوز ہیں. 10 نئے ڈیمز بن رہے ہیں, میرے پاس پورا ڈیٹا ہے. 97 ارب روپے بجلی کی مد میں رکھا گیا ہے, لیکن یہ 10 سال بعد جا کر کے یہ پروجیکٹ بنیں گے. اس سے پہلے جو ہے رینیویبل انرجی کو اب تک 45% آ جانا چاہیے تھا. 1990 سے اب تک اتنی بڑی کرپشن اور میگا کرپشنز ہوتی رہی, اور اب تک بھی جو یہ پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے وہ اکراس دا بورڈ باقی چینلز کو کرنے کے بجائے اگر ہم جو ہے یہ اوگرا کے جس طرح انہوں نے کہا کہ ENP کی طرف بات کی, جی میں سولوشن کی طرف آ رہا ہوں. میں تو ہوتا رہا ان ایفیشنسی کی جو بات کی ہے, ان ایفیشنسی کدھر ہے, وہ مجھے OGDC کی طرف سے جو ہے وہ انپٹ نظر نہیں آ رہا. اس کی طرح جو ہم ہر طرف سے امپورٹ لے رہے ہیں, LNG اور CNG اگر وہ مانگتے ہیں, انڈسٹری مانگتی ہے تو ان کو نہیں ملتا, وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کر کے دے رہا ہے. تو گورنمنٹ نے یہ طے کرنا تھا کہ جو گورنمنٹ کے سیکٹر, پبلک سیکٹر جو بجلی بنا رہے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو صحیح ٹائم کے اوپر فیول مل جاتا تو وہ بجلی بنا لیتے. اچھا, اوور کنزمپشن جو اوور بلنگ ہے وہ الگ سے ہے. دیٹ اگر آپ ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً TND لاسز جو ہیں وہ گردشی قرضہ بڑھا رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ گردشی قرضہ 613 ارب روپے ہیں. جب شوکت ترین صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈسکوز اور جسکوز جو ہیں
وہ آپ کو گردشی قرضہ دینا ہے, پھر آپ مجھ سے کیسے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کم کر دوں, تو بجلی کہاں سے کم کر دوں؟ تو وہ کہاں پہ ابھی تک 3 سال کے اندر بھی جو رینیویبل انرجی کے پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے, پھر ان کو, لیکن وہ ایگزیبیشن سے آگے نہیں جا رہا, 1%, 2%, 3%, دنیا چلی گئی, منگولیا 47%. لیکن ڈاکٹر صاحب خالی ایک ایشو تو نہیں ہے نا, ابھی آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ اس میں لاسز بھی ہیں, اس میں ریکوریز کا بھی ایشو ہے بہت بڑا آپ کو, کہ آپ کو ریکوریز کتنے ٹائم پہ ہو رہی ہے. سر لاسز ریکوری کا تو چھوڑیں, ایک چھوٹا سا معاملہ جو انہوں نے ابھی سالو کیا شارٹ رن کے اندر, یہ 3 سال پہلے بھی ہونا تھا, وہ یہ تھا کہ 30 اور 31 کو جو بلنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 10 دن یا بعد یا 20 دن بعد کیوں کر رہے ہیں, یعنی پچھلے کا بھی وہ صارف دے گا, یعنی ہر صارف کو تقریباً 20 سے 25 ہزار بجلی پڑے گی تو غریب مر جائے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو گلچ کو سمجھیں, ایڈمنسٹریٹو معاملات کو سمجھیں. او جی ڈی سی اپنا کام کر رہا ہے, وہ ریزروز کو ڈھونڈتا رہے گا, الگ بات ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر جب بھی چیزیں کرے گا, آپ ساری چیزیں, اس وقت ہم کنزیومر سوسائٹی بن چکے ہیں, ہر چیز امپورٹ اینڈ امپورٹ. اچھا ایکسپورٹ کا منترا گورنمنٹ لے کر آئی تھی. پرائم منسٹر صاحب مجھے اگر سن رہے ہوں گے تو یقیناً اس چیز کو مانیں گے, اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ فوری طور پہ اسٹرکٹ ایکشن پلان کی ضرورت ہے, کہ جتنی بجلی بن رہی ہے وہ تو صحیح طریقے سے ایکشن پلان کے تحت. لیکن دیکھیں امپورٹ اگر ہم کر رہے ہیں تو اگر آپ اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کو اگر امپورٹ کرتے ہیں وہ تو لازمی ہے. اگر آپ کے پاس فار اینی ریزن اگر آپ کے پاس گندم کی کمی ہے تو آپ نے امپورٹ ہر حال میں کرنی ہے. آپ نے انڈسٹریل یونٹس لگانے ہیں تو آپ نے امپورٹ کرنی ہے. خیر اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن پراج صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالیسی کا دینا اور پالیسی پہ عمل درآمد کرانا. بدقسمتی سے نا گورنمنٹ کے لوگ جو ہے نا وہ کمرشل ڈیسیجن نہیں کر سکتے. اچھا جب کمرشل ڈیسیجن نہیں کر سکتے نا تو انرجی سیکٹر جو ہے نا اسپیشلی, یہ دنیا میں اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے, یہاں پہ 1 منٹ کا ڈیسیجن دوسرے منٹ ہو جائے تو آئل کی اور گیس کی پرائس چینج ہو جاتی ہے. تو کمرشل ڈیسیجن جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر اگر چاہے بھی, حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ کمرشل ڈیسیجن کو ڈیفائن کر دیں نا, جیسے آئل کی یا پرائس ہے وہ مارکیٹ ڈیٹرمن کر رہی ہے, تو اس کو مارکیٹ ڈیٹرمن کو کرنے دیں جس کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں مارکیٹ ڈیٹرمن آپ کہہ دیتے ہو کہ بھائی تمہیں 2 روپے کی ملے گی, تمہیں 4 روپے کی ملے گی. کیوں جس کو 2 روپے کی دیتے ہیں نا وہ 2 روپے کی لے کے آگے 3 روپے کی بیچ دیتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ کوئی سبسڈی دے رہی ہے, جیسے لیوی کی بات ہوئی تھی, وہ تو اپنے خزانے میں سے دے رہی ہے, خزانے میں سے اس میں پرائیویٹ کمپنی یا کارپوریٹ سیکٹر کا تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ سر پرائیویٹ کو جیسے ہی ایڈ کرتے ہیں, میں دوبارہ عرض کر دوں, پرائم منسٹر نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر کو یوز کرتے ہوئے وزیر خزانہ کو روکا کہ 600 ارب روپے کی لیوی کو استعمال نہیں کرنا, اور 200 ارب جیب سے ڈال کر اس کو پیٹرول کو بھی کم کرو, ڈیزل کو بھی کم کرو, ویٹ کو بھی کم کرو, چینی کو بھی کم کرو. اچھا سر اس کا ہوگا کیا, جب پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ آگے آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کے بعد یہ کارٹل بناتے ہیں, پھر کارٹل بنتا ہے تو بڑے بڑے کارٹلز بن کے پھر جو منوپلی شروع ہو جاتی ہے, نہ اولیگوپلی نہ ڈوپلی, یہ منوپلی کے اوپر چلے جائیں گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ابھی تک کا میں مانتا ہوں, لیکن اس کے اوپر ریگولیرٹی اتھارٹی کے اوپر سر یہ CCOE کے بارے میں, اگر بلکہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ہمارے پاس ممبر بھی ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ سرکولر ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ میں وہ بات کر لیتا ہوں, لیکن میں فری مارکیٹ اکانومی وہیں پہ کامیاب ہو سکتی ہے جہاں پہ ریگولیشن اچھے ہوں گے. اگر ریگولیشن ویک ہوگا تو پرائیویٹ ریگولیرٹی اتھارٹی کو لانا پڑے گا, نہیں تو یہ تو ساری ہاتھ سے نکل جائے گی چیز. ہمیں ذرا جذبات میں بات نہیں کرنی چاہیے. پاکستان میں ہر ادارے نے قانون بنایا ہوا ہے اور بالکل لیٹسٹ بنایا ہوا ہے اور کوئی اس میں کمی نہیں ہے. صرف ایشو کیا ہے کہ اس قانون پہ عمل ہونے میں کہیں کوتاہی پرائیویٹ سیکٹر کی ہے, کہیں پہ گورنمنٹ کی ہے. لیکن میرا زیادہ خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل پریشر جو ہے نا عمل نہیں کرتا, کیونکہ عوام کا پریشر پہ فیصلے جو ہے نا ہر 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں. میں یہ سوال لے کے چلا جاؤں, آپ نے جو بھی پوچھا, سرکولر ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں غزالہ سیفی صاحبہ, ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب, اور یہ بہت بڑا ایک ویشیس سرکل ہے. اس سے کوئی بھی آپ کی حکومت یا اس سے گزشتہ حکومتیں وہ نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں پائیں. آپ پیسے کلیئر بھی کر دیں اگر 1 گو میں with 1 stroke of pen, پھر وہ بڑھ جائے گا. سو اس کے اوپر حکمت عملی تھوڑی سی ذرا بتائیے گا کہ آئندہ یہ ہمیں اگر مسئلہ درپیش رہے گا نہیں رہے گا کیا کریں گے آپ؟ جی غزالہ صاحبہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, اگر آپ میوٹ کا بٹن شاید آپ سے دب گیا ہے. دیکھیے کانشیس ایفرٹس اور کنسرٹڈ ایفرٹس کی جا رہی ہیں تاکہ جو ہمارے اوپر بحران ہے اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہٹایا جائے, مگر وہ مختلف حکمت عملی جس پہ کام کیا جا رہا ہے اور کیا کنسسٹنٹ ایفرٹس کے ساتھ ہی ہم اس چکر سے, اس گھیراؤ سے نکل پائیں گے. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے.
मगर अगर ऑनेस्ट गवर्नमेंट है और ऑनेस्ट डिज़ायर है और इस बात की तमन्ना है कि हम इससे निकलें, तो यकीनन बेहतर हिकमत अमली के साथ बहुत जल्द हम निकलेंगे और इंशाल्लाह हम अपने आप अच्छा, को एक सवाल और पूछ लूं, आप मुश्किल क्योंकि हालात के सियासतदान हैं, बावजूद भी मैं ये गजाला सैफी साहिबा, हाँ। आप एक सियासतदान हैं, आवाम से, लोगों से आपकी रोज़ाना की बुनियाद पे यकीनन मुलाकात होती होगी जब आप हल्के में अपने होते हैं। सो ये गैस की जो बात कर रहे हैं, पराचा साहब ने भी अभी एक मशवरा दिया। सो जो गैस की जो डिमांड है, नए कनेक्शंस हैं, ये एक बहुत बड़ा सियासी इशू भी है। सो यकीनन लोग आपसे सिफारिशें भी करवाने की कोशिश करते होंगे जी कि हमें गैस का कनेक्शन लगवा दें, मीटर लगवा दें। सो उस सियासी प्रेशर को आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? सर साहब ने ये भी ऐड कर सियासी दी, नेट प्रेशर भी मीटरिंग जो होगा है। और नेट मीटरिंग भी ऐड कर। ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर भी होंगे, मगर ये तो एक हकीकत है कि जैसे डिमांड बढ़ रही है उसको, उस सप्लाई को उसके साथ मैच करने की जरूरत है। वो अभी तक नहीं हो पा रही। 8,417 लाइसेंसेस जारी किए गए कि उसको मैच करें हर तरीके से। गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट को भी ओनरशिप दी जाए ताकि वो सॉल्यूशंस में ट्रिब्यूटरीज बने और लोगों को आसानियां मिलें, और उसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। वेरी राइट। फाइनली जी जहांगीर खान साहब, आप के हवाले से कुछ था भी कि शायद एफिशिएंसी उस तरीके, डॉक्टर साहब का एक बीच में एक कमेंट आया था, मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ आप इस पे एक्सप्लेन करना चाहें। मेरे ख्याल में जहाँ तक एफिशिएंसी का ताल्लुक है, OGDC ऑल्दो वर्किंग अंडर गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन आप यकीन जानिए कि हम कमर्शियल लाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारे जितने लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है, और मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग हो रही है उसका 50% ओनली OGDC इज खुशखबरी कब सुना रहे हैं ये बताएं? इंशाल्लाह खुशखबरी भी आने वाले 2-4-6 महीनों में और सुनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे कुछ वेल ऐसे हैं जो नियर टारगेट्स हैं और उम्मीद है कि उससे हमें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से फर्दर गैस की कुछ रिजर्व मिलेंगे, और जो निकले हैं उनको भी कोशिश करके हम मोनेटाइज करेंगे, वेरी राइट सिस्टम में डालें। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ये फिगर्स जो हैं जमा भी करते हैं और इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ये एक आम सारिफीन के लिए जो ये फैसला है, आसान लफ्जों में उसके बिल पर क्या असर पड़ेगा? मिसाल के तौर, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसको माइनस करते हुए पिछली बातों को कि ये एक और साथ ऐड कर दूंगा, नेट मीटरिंग का, क्योंकि उनको सवाल किया था वो भी कि 8,417 वो सर्कुलर डेट है, ये ज़हन में रखें। दूसरी बातें मैं अगर क्योंकि अब आपके पास टाइम कम हो गया होगा, क्योंकि फ्यूल सप्लाई के ऊपर बात करना चाहता था मैं, पेएबल, जिस्कोस और डिस्कोस। लास्ट 2 मिनट्स हैं बिल पे, 1 मिनट में बात राजा साहब IPPs के ऊपर बात करूंगा, डिस्को लॉसेस के ऊपर बात करूंगा, ये कुल मिलाकर के जो है वो आपके पास मैंने बिलियन ऑफ डॉलर का ये रख दिया। अब ये टोटल 2.280 का जो है ना वो लॉसेस शौकत तरीन साहब के पास रखें, और दूसरा बात करेंगे जो CNG और बाकी चीजों को किस तरीके से इंपोर्ट करना है। अब जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि सब जो मामलात थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन फौरी तौर पे लेना चाहिए। वो 10 साल की माली बेजाब्तगियां जो इदारों के अंदर हुई वो होना चाहिए। अब होगा क्या सर, वो 30 और 31 तारीख को जो बिल होता है उसको पहले से लेने की कोशिश किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों के लिए आपको कहा जा रहा है, और वो भी रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि इसकी कंजम्पशन करें। कंजम्पशन वो सारिफीन को बढ़ेगी। अच्छा, फिर आप जो है वो सब्सिडी जो है वो इंडस्ट्री को देंगे, गैस में देंगे या बिजली में देंगे, ये सोच लें। लेकिन हाइड्रो के ऊपर जिस तरह मैंने बताया कि रिन्यूएबल पे काम करना पड़ेगा, ये थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन 2 टर्म के लिए अब सबसे बड़ी सबसे पहले तो कॉल अप ये करना पड़ेगा, के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक, बाकी इलेक्ट्रिक, मकान इलेक्ट्रिक, पूछ लेना चाहिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि इंशाल्लाह नवंबर से जो है गैस की कीमत सस्ती होना शुरू हो जाएगी, और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, किसी किस्म की फेवर नहीं चाहिए, सिर्फ काम करने की इजाज़त चाहिए। अगर ये इजाज़त पूरे तरीके से मिल जाए तो गैस की जो कीमत है CNG के लिए वो पेट्रोल से कम %30 सस्ती होगी, और मुल्क में जो है गैस की इजाज़त से मुराद है कि इंपोर्ट जो आपने करनी वो तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, उसके इदारे ना छोटी छोटी रुकावटें डालते हैं, ख़त्म हो जाए, फ्रेमवर्क मौजूद है। इस सूरत में जो है ना गैस सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नए LNG टर्मिनल बनेंगे, नए पाइपलाइन तेज़ी से डेवलप होगी, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो आपके कहने में CNG का फ्यूचर अभी भी है पाकिस्तान? जी बिल्कुल है, और आप ये देखिएगा कि नवंबर के बाद से आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं, आपका मैंने इंटरव्यू सुना, आप कह रहे थे ना वो जो छोटी छोटी गाड़ियां 660
सी हाइब्रिड आ गई, उससे बहुत हिट हुई आप। जी बिल्कुल नहीं, कोई हिट नहीं हुई। जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है वो उसमें और ज्यादा सेविंग देगी। हमें सिर्फ काम करने की खुली इजाजत देनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गयास बराचा साहब, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, जहांगीर खान साहब, गजाला सैफी साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।